علی بھائی اگلا سوال ہے اور یہ آخری سوال ہے۔ آپ نے ایک مجلس میں یہ حدیث بیان کی تھی کہ سب سے پہلے قیامت کے دن نبی صلی اللہ صلی علیہ اللہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کو وسلم۔ قبر مبارک سے نکالا جائے گا، جبکہ دوسری مجلس میں ایک اور حدیث بیان کی کہ قیامت والے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی عرش کا پایہ تھامے کھڑے ہوں گے۔ ان دونوں احادیث میں تطبیق کیسے کی جائے گی؟ پلیز وضاحت فرما دیں۔ یہ مشکل سوال ہے جی، میں نے ابھی تک تو کہیں پہ اس کا سلوشن نہیں دیکھا کہ اس کو کسی نے ایڈریس کیا ہو۔ کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے، ان کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا اس بات کے اوپر کہ اس یہودی نے لین دین کے دوران کہہ دیا کہ اس اللہ کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی، کوئی شک نہیں ہے بنی اسرائیل کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی تھی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اپنے زمانے کے لیے۔ تو اس صحابی نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی ہے، وہ بھی اپنی جگہ درست تھا۔ وہ تھوڑی سی تلخ کلامی ہوئی تو اس صحابی نے تھپڑ رسید کر دیا یہودی کے، وہ شکایت لے کے حضور علیہ السلام کے پاس آ گیا کہ یہ آپ کے صحابی نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو پھر ڈانٹا اور آپ فرمائے مجھے کسی نبی پہ اس طریقے سے فضیلت نہ دو کہ کسی کی تنقیص کرنا مقصد ہو، اور پھر الفاظ ہیں مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دو جن پہ اللہ کا عطاب بھی تھا۔ پھر دعا مانگی انہوں نے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورہ انبیاء میں آیا، سورہ الصافات میں آیا۔ اگر یونس ان الفاظ سے ہمیں نہ پکارتے تو پھر جس دن مردے نکلیں گے نا قبروں سے، اسی دن ہی پھر مچھلی کے پیٹ سے نکلتے۔ یہ تو اللہ نے ان کو معاف کیا، گناہ نہیں ہم کہیں گے لغزش کے اوپر یا اجتہادی خطا۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے موسیٰ کے بارے میں بات کی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی ایک جزوی فضیلت آپ نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب مجھے اٹھایا جائے گا نا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایہ تھامے ہوئے کھڑے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ ان پہ قیامت کی بے ہوشی طاری نہیں ہوئی، اس بے ہوشی کے سبب جو دنیا میں اللہ کی تجلی سے، جو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 143 میں ہے، کوئی دور پہ پڑی تھی وہ بے ہوش ہو گئے تھے، یا ان کو مجھ سے پہلے اٹھایا گیا ہے۔ اب یہ بھی خود حدیث کوسچنیبل ہے کہ یہ ایکٹیویٹی کہاں کی ذکر ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ کا عرش تو جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے اور قبریں تو زمین کے اوپر ہیں، یہ نبی علیہ السلام کہاں پہ اٹھائے جا رہے ہیں اور یہ کون سی بے ہوشی کا ذکر ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس میں الفاظ یہ نہیں کہ قبر سے میں اٹھایا جاؤں گا، اور میں جب میں وہ قیامت کی وہ بے ہوشی سے، اب اس کا مطلب قیامت کی کوئی بے ہوشی اس طرح کی ہے۔ قرآن میں تو ہمیں 2 قسم کے سوروں کا ذکر ملتا ہے، جو سور پھونکا جائے گا، وہ جو ایک باجہ ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، ایک جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ سورہ الزمر کے اینڈ پہ جا کے آتا ہے نا اس کا ذکر کہ جب سور پھونکا جائے گا، سورت نمبر ہے 39، اس کے بالکل اینڈ پہ 68 نمبر آیت ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، ہر کوئی بے ہوش ہو جائے گا جو آسمانوں اور زمین میں، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، ہاں مگر جسے اللہ چاہے۔ اس پہ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ فرشتے شاید اس سے آزاد ہوں، لیکن فرشتوں کو بھی تو الٹیمیٹلی موت آنی ہے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، اس کے بعد ایک اور سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سب کے سب لوگ کھڑے ہو کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین جگمگا اٹھے گی تیرے رب کے نور سے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نامہ اعمال کی کتابیں لا کے سامنے رکھ دی جائیں گی۔ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاء، اور بلا لیا جائے گا انبیاء کو بھی اور دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ جو شہادت علی الناس کرنے والے لوگ۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا حق کے ساتھ اور ان پہ ظلم نہیں ہوگا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کیا ہوگا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور وہ بہتر جانتا ہے جو کچھ وہ دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو سور کا ذکر ہے، تو وہ جو باجا پھونکا جائے گا، ایک باجا وہ ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سب زمین و آسمان میں بے ہوش ہو جائیں گے، سوائے ان کے کہ جن کو اللہ نہیں چاہے گا۔
اور اگر یہ اس نفقے کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کے بعد اٹھائے جانے کا، تو اب دنیا پہ تو اللہ کے عرش کا پایا نہیں ہے، تو 7 آسمانوں کے اوپر ہے اور اس کو تھامے ہوئے کھڑے ہیں، تو عین ممکن ہے یہ عالم ارواح کی بات ہو رہی ہو کہ وہاں پر، یعنی یہ جب سور پھونکا جائے گا نا، تو جو لوگ زمین کے اندر ہیں نا وہ بھی سارے بے ہوش ہو جائیں گے، اور جو اپنی قبروں میں عالم برزخ میں ہیں یا علیین میں ہیں، سجین میں ہیں، وہ بھی سارے بے ہوش ہو جائیں گے۔ اور یہ مطلب زیادہ یعنی قرین قیاس لگتا ہے، کیونکہ اس نفخے کے بعد جو ہوش آ رہی ہے، اور نبی الاسلام فرما رہے ہیں کہ میں موسیٰ کو دیکھوں گا کہ وہ اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہیں، تو ظاہر نبی الاسلام تو زمین کی قبر سے نکل رہے ہیں اور وہ تو 7 آسمانوں کے اوپر ہیں۔ تو اب یہ ایک متشابہ چیزیں واللہ عالم۔ بال وہ جو دوسری حدیث ہے نا مسلم شریف کی، کہ قیامت والے دن سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی، 3 الفاظ ہیں۔ اس حدیث کو اگر بنیاد مانے اور وہ والا مطلب لیا جائے تو پھر تو یہ حدیث منسوخ مانی جائے گی۔ ہو سکتا ہے اس وقت تک نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہ بتایا ہو کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے ہوش میں آئے ہیں یا ان پہ وہ بے ہوشی طاری نہیں ہوئی، تو پھر دوسرا معنی ٹھیک ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ وہ بے ہوشی طاری نہیں ہوئی، عالم ارواح میں بھی ہوش میں پہلے نبی علیہ السلام کو ہی لایا گیا، کیونکہ آپ نے فرمایا تھا مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ سے پہلے اٹھائے گئے ہیں بے ہوشی سے یا ان پہ بے ہوشی آئی نہیں ہے۔ عالم ارواح میں تو زندہ ہے نا، صحیح مسلم میں حدیث نہیں، نبی علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس دنیا کی نماز نہیں، وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، وہ فریم آف ریفرنس ڈیفرنٹ ہے۔ تو پھر دوسری بات بعد میں اللہ نے بتا دی ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام پہ بے ہوشی ہی نہیں طاری ہوئی، اور یہ والی حدیث تطبیق اس طرح بنے گی، یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے کہ سب سے پہلے حضور کو ہی اٹھایا جائے گا۔ اس حدیث میں یہ پورشن منسوخ تصور کیا جائے جو حضور نے فرمایا مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ سے پہلے اٹھائے گئے یا ان پہ بے ہوشی نہیں طاری ہوئی، تو جب دوسری حدیث بیان کر دی اللہ نے بتا دیا ہوگا کہ بھی آپ کو ہی پہلے اٹھایا جائے گا، ان پہ بے ہوشی نہیں طاری ہوئی، تو یہ تطبیق اس کی بنے گی۔ تو یہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس کا ایک آپٹیمل سولوشن آپ کے سامنے رکھا جائے۔ باقی اس طرح کی جو متشابہ چیزیں ان پہ اینڈ پہ ہم یہی کہیں گے واللہ اعلم، سب اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ بہرحال یہ فٹ ان بیٹھتا ہے یہ چیز، اور حضور نے اس میں بھی دیکھیں راستہ چھوڑ دیا تھا، آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا کہ مجھ سے پہلے ان کو اٹھایا گیا یا بے ہوشی طاری نہیں ہوئی، اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں مجھے پہلے اٹھایا جائے گا، مراد یہ ہے کہ پھر وہ بے ہوشی والی بات ٹھیک ہے کہ ان کو دنیا میں اللہ کی تجلی سے جو بے ہوشی طاری ہوئی تھی ان پہ، اس کے بدلے وہ آخرت کی بے ہوشی طاری نہ ہو۔ بعض لوگ تو کہتے ہیں یہ جو سور ہے یہ بھی 3 دفعہ پھونکا جائے گا، تو مختلف اقوال ملتے ہیں۔ الٹیمیٹلی یہ جو مسلم کی حدیث ہے نا، سب سے پہلے حضور علیہ السلام کو نکالا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ سب سے پہلے انبیاء اکرام کو قبروں سے نکالا جائے گا، اور سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم کو پہنایا جائے گا۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے جب نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ عورتیں مرد سب کے سب بالکل ننگی حالت میں قبروں سے نکلیں گے، تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ بالکل ننگے ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، تو حضور نے فرمایا عائشہ وہ دن ہی بہت سخت ہے، وہ اس سے زیادہ سخت ہے کہ کوئی یہ دیکھنا شروع کر دے، اوتے بھائی جی ہاتھ پیر پہ ہونے نے، ٹھیک ہے نا جی، اللہ معافی دے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کوئی اپنے گھٹنوں تک پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، کوئی جو ہے وہ اپنے سینے تک، اور کوئی سر تک، ٹھیک ہے نا، ادھر تو حالت ہی کوئی نہیں ہونی، ادھر ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں، اور ادھر بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہیں پہ خود کش حملہ ہو جائے، کہیں پہ بم پھٹ جائے، تو وہاں کسی کو اس چیز کی ہوش ہوتی ہے؟ کس طرح جسم کے لوتھڑے سب لوگ اپنے چکروں میں۔ آپ کبھی یہ فوجیوں سے پوچھیں، اسی لیے آپ دیکھیں جن لوگوں کی فوجیوں کی ڈیوٹیاں بارڈرز پہ لگی ہوئی ہیں نا، وہ آپ ان کا ایمان کا لیول بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے، آئے دن وہ لاشیں اٹھاتے ہیں، اور وہ دنیا کی بے ثباتی ان کے اوپر کافی اثر کر گئی ہوتی ہے۔ یہاں جو وائی فائی استعمال کرتے ہیں یا ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھتے ہیں ان کا تو مسئلہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن جو بیچارے ہر وقت لاشیں اپنے بھائیوں کی اٹھا رہے ہوتے ہیں نا، وہ واقعی دنیا کی بے ثباتی ان کے اندر آئی ہوتی ہے، تو وہ ان چیزوں سے بہت زیادہ یعنی بلند ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کی طرف توجہ کر رہے ہیں، اس وقت تو ہوش ہی کوئی نہیں ہوتی، تو بس ویسے لگ رہا ہوتا ہے نا کہ ایسے ہو جائے گا، سر اس وقت کی سختی جو ہے وہ
اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، آمین۔ ٹھیک ہوگا جی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔